وہ ایک گرم دوپہر تھی۔ اسکول سے واپس آ کر وہ بھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ بابی نے آواز لگا دی کہ ذرا گھر کی صفائی دیکھو، کچھ مہمان آئیں گے شام تک۔ جیسے تیسے بڑبڑاتے ہوئے اس نے جھاڑو اٹھائی اور ایک نظر صحن پر ڈالی۔ اوف اللہ، آج ہی آنا تھا کسی کو، کیا پہلے سے نہیں بتا سکتے تھے یہ آنے والے ہیں؟ رخسار گھر میں دوسرے نمبر پر تھی اور بڑی بہن تہمینہ کے لیے رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ تہمینہ ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، جبکہ رخسار خوبصورت و خوش شکل پرکشش لڑکی تھی۔ یہ لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ بھائی دونوں بڑے تھے، اس لیے اماں نے پہلے ہی ایک بھائی کی شادی کر دی تھی اور دوسری کی تہمینہ کے بعد کرنے کا ارادہ تھا، مگر کوئی رشتہ رکتا ہی نہیں تھا اس بیچاری کی کم شکل و صورت کی وجہ سے۔ اب تو وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ جب کوئی رشتہ آتا ماں بیچاری بولنے لگتی اور رخسار ہی کی شامت آتی، کام بھی اسے ہی کرنا پڑتے اور بار بار اماں اسے تلقین کرتی کہ سامنے نہیں آنا۔ آج بھی وہ غصے میں سرخ ہو رہی تھی، مگر بہن کی محبت بھی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے یہ لوگ بس میری بہن کو پسند کر لیں۔ اللہ اللہ کر کے شام کو مہمان آئے اور وہ سارے گھر سے چھپ کر چھت پر بنے کمرے میں جا چھپی اور سو گئی۔ مغرب کے وقت اماں کی آواز سے آنکھ کھلی اور اماں کا مخموم چہرہ سب بتا گیا۔ اسی طرح بہت سارے دن بیت گئے اور وقت پر لگا کر اڑا۔ آج اس کے فرسٹ ایئر کا پہلا پیپر تھا اور بھابھی کی طبیعت بھی خراب تھی۔ بھائی بھابھی کو چھٹی کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، اسے بھی سینٹر لیتے گئے اور واپسی پر لینے کا کہتے گئے۔ پیپر بہت اچھا ہوا۔ باہر نکلے تو بھائی انتظار کر رہے تھے۔ وہ جھٹ گاڑی میں جا بیٹھی، بہت تھکن ہو رہی تھی، اس کی کالی سیاہ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ بھائی جان دیکھ کر مسکرانے لگے، وہ بھی فوراً آنکھیں دکھا کر بولی، بس آئس کریم بھائی جان، اور دونوں نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ بھائی نے گاڑی موڑی اور تھوڑا آگے آئس کریم پارلر پر رک کر آئس کریم لینے چلے گئے، پھر جلد ہی لوٹ آئے، مگر ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو بہت بے تکلفی سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ جھجک گئی، مگر بھائی جان اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کی طرف آئس کریم بڑھا کر بولے، ارے رخسار یہ شاہان ہے، تم کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، پہلے ہم پڑوسی تھے جب تم چھوٹی تھی اور شاہان بھی چھوٹا تھا۔ آج اس نے مجھے پہچان لیا اور روک لیا۔ پھر وہ لوگ کافی پرانی باتیں کرتے رہے اور شاہان اسے کبھی کبھی پلٹ کر دیکھ لیتا ایک نظر اور وہ ایک دم سے سمٹ جاتی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا، تھکن سے برا حال تھا اور بھائی جان دیر لگا رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ایک دوسرے سے ایڈریس لے کر روانہ ہوئے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی اور سبھی گھر میں موجود تھے۔ صبح 11 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ تہمینہ باجی دروازے پر گئی تو شاہان کو نہ پہچان سکی اور بھائی جان سے آ کر بولی، کوئی لڑکا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ بھائی جان اٹھ کر گئے تو ہنستے ہوئے اسے اندر لے کر آگے اور اماں کو بتایا کہ یہ شاہان ہے۔ ایک لمحے کو اماں بھی نہیں پہچان سکی، پھر ایک دم آگے بڑھ کر ماتھا چوم لیا۔ شاہان کو جھجک کر اپنا ماتھا اماں کے سامنے کرنا پڑا۔ رخسار نے اماں کے پیچھے سے اس کا جائزہ لیا۔ لمبا چوڑا سایہ، گندمی رنگ کا لڑکا جس کی کالی مونچھیں اس پر بہت خوب لگتی تھی، خاص کر جب دھیمی سی مسکراہٹ ہو۔ اماں سب سے اس کا تعارف کروا رہی تھی اور وہ سب سے سر خم کر کے مل رہا تھا۔ رخسار چپکے سے وہاں سے کھسک گئی، اسے اجنبیوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تہمینہ باجی تیزی سے کچن میں آئی، وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ رخسار کو بہن کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، مگر وہ اس کی خوشی کو دیکھ کر چپ ہو گئی، مگر کہیں اس کو دل میں افسردگی بھی ہوئی، لیکن وہ سر جھٹک کر بسکٹ پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ تہمینہ نے جلدی سے چائے نکالی اور دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ اماں جان کو بتا رہا تھا کہ اس کے بڑے بھائی ڈاکٹر بن چکے ہیں اور ڈاکٹر سے ہی شادی کی ہے اور ایک ہاسپٹل بنایا ہے اور دونوں بہت بیزی رہتے ہیں۔ اماں نے سر سے اشارہ کیا کہ چائے دو تو رخسار نے آگے بڑھ کر اس کو چائے پکڑائی۔ شاہان نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، وہ ایک دم سٹ پٹا گئی اور پیچھے ہٹی اور تہمینہ سے جا ٹکرائی۔ شاہان کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی، مگر پھر اس نے رخسار کی طرف نہیں دیکھا اور جاتے جاتے کہتا گیا کہ اپنی والدہ کو امی سے ملانے لائے گا، کیونکہ اس کی والدہ بھی اماں کو یاد کر رہی ہے۔ کچھ دن ہی گزرے کہ ایک شام رخسار نہا کر نکلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنے لمبے سیاہ بال پیچھے ڈالتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر دروازے پر گئی۔ سامنے ہی 2 لڑکیاں اور ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے شائستہ لہجے میں سوالیہ چہرے سے ان کی جانب دیکھا اور پوچھا کہ فرمائے۔ ابھی کچھ اور کہہ دی کہ پیچھے سے شاہان پر نظر گئی، وہ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اوہو، وہ آپ آمنہ خالہ ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اندر آنے کے لیے دروازے سے ہٹ کر جگہ دی اور اماں کی طرف تیز قدموں سے دوڑی۔ کمرے میں اماں جائے نماز طے کر رہی تھی۔ نماز کے بعد اس نے جلدی سے اماں کو بتانا چاہا، مگر اتنی دیر میں اماں نے اس کے پیچھے آتی خاتون کو پہچان لیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور ایک رکعت امیز منظر سامنے تھا۔ دونوں سہیلیاں گلے لگ کر رونے لگیں۔
کچھ لمحوں بعد سب نے ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ شاہان اپنے گھر میں تیسرے نمبر پر تھا۔ اس سے بڑا ایک بھائی اور ایک بہن تھی، اور شاہان سے چھوٹی ایک بہن۔ آمنہ خالہ اماں کو بتا رہی تھی کہ شاہان نے بہت قربانی دی ہے اپنے بڑے بھائی کو پڑھانے کے لیے، اور وہ اب ڈاکٹر ہے، اور اس کی شادی بھی ڈاکٹر لڑکی سے ہوئی ہے۔ شاہان منہ نیچے کیے مسکرائے جا رہا تھا۔ زیر لب اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ بھائی کے گھر ایک ننھی پری اتر آئی تھی آسمان سے، اور گھر میں سب بہت خوش تھے۔ بھابھی ابھی ہاسپٹل میں تھی اور میں ان کے پاس ہی رک گئی ضد کر کے۔ اچانک ہی شاہان نازل ہوا۔ وہ رخسار کو دیکھ کر مسکرایا اور وہ سٹ پٹا گئی۔ پھر وہ بھابھی سے مخاطب ہوا، ان کی خیر خیریت پوچھنے لگا، اور رخسار پری کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی کہ اچانک ہی وہ اس کی طرف گھوم کر ننھی پری کو دیکھ کر بولا کہ اس ننھی پری کی آنکھیں کس کی طرح ہیں۔ وہ غور سے دیکھنے لگی تو بھابھی سے کہنے لگا، رخسار کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، یہ ننھی پری رخسار کی طرح لگ رہی ہے، اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بھابھی بھی ایسی باتیں سن کر دنگ رہ گئی مگر مسکرانے لگی، اور رخسار خشمگی نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ آمنہ خالہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ پھر چلی آئی، اور شاہان ہی ان کو لے کر آیا تھا۔ بڑی بہن وہ رخسار سے مستقل انٹرویو لے رہی تھی، اور چھوٹی نمرہ تہمینہ سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے اماں کمرے میں کیا باتیں کر رہی تھی کہ بھابھی نے ہم سب کو اپنے کمرے میں ہی روک کر بٹھا لیا تھا۔ کافی دیر بعد آمنہ خالہ جانے کے لیے اٹھ گئی اور اداس چہرے سے رخصت ہوئی۔ گھر میں سب ہی چپ تھے۔ نہ جانے کیوں تہمینہ باجی روئی روئی لگ رہی تھی۔ اس نے بارہا پوچھا کہ کیا بات ہے، مگر وہ ٹال گئی۔ کچھ دن بعد پھر شاہان چلا آیا اور اماں نے بھابھی سے کہا کہ وہ چائے لائے۔ رخسار کو عجیب سا بھی لگا مگر خاموش رہی کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ پر میں چھت پر چلی گئی اور سمجھ ہی نہ سکی کہ گھر میں ایسا کیوں ہے۔ پھر وہ کھڑکی سے جا لگی کہ کچھ تو پتہ چلے۔ اس نے چھپکے سے جھانکا تو شاہان اماں کے پاس کارپیٹ پر پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا اور اماں اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ رخسار نے کان لگا دیے۔ وہ اماں سے کہہ رہا تھا کہ خالہ آپ ایک بار تو سوچ لیں۔ ہم نے کہا کہ بیٹا تہمینہ بہت حساس ہے، اس کے بعد ہی میں کچھ سوچ سکتی ہوں، ابھی آپ ضد نہ کرو۔ وہ پھر اٹھ گیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ جانے کے لیے کمرے سے نکلا۔ چائے لاتی ہوئی بھابھی نے اس کو روکنے کا بھی کہا مگر وہ یہ کہہ کر چل دیا کہ بس دل نہیں۔ بھابھی اس کو چھوڑنے دروازے تک گئی اور کہنے لگی کہ دل چھوٹا نہ کرو، مگر وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ میری شادی کسی حور سے ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بہت اداس مسکراہٹ لیے جانے کو مڑا تو رخسار پر نظر پڑی اور اس نے پھر اچانک ہی کہا کیوں رخسار؟ رخسار گڑبڑا گئی اور منہ تکنے لگی کہ کیا کہے۔ رخسار پر صبح ہی سے بہت اداسی چھائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا۔ اماں بھی بار بار کہہ رہی تھی، فون مسلسل بج رہا تھا۔ بھائی نہا کر نکلے، کال ریسیو کی۔ دوسری جانب نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رخسار نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا ہوا؟ بھائی جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے ہوئے کہنے لگے کہ شاہان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، ایسا لگا جیسے آسمان زمین پر گر گیا۔ اماں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، گھر میں سب رو رہے تھے۔ پھر بھائی جان نے سنبھل کر سب کو تیار ہونے کا کہا اور فون پر کسی سے بات کرنے لگے۔ اماں نے ایک دم کہا کہ تہمینہ اور رخسار گھر میں رہیں گی۔ رخسار نے اماں سے پوچھا کہ اماں ہم بھی چلتے ہیں، مگر اماں نے انکار کر دیا۔ وہ دن بہت لمبا ہو گیا تھا۔ چاروں جانب سے چیخو پکار کی آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھیں اور سسکیاں لیتی آمنہ خالہ، اور سب لوگ سامنے آ جاتے۔ وہ سوچنے لگی کہ اتنے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں۔ شاہان نے ایسا کچھ اظہار تو نہیں کیا کبھی، یا پھر وہ سچا انسان تھا؟ کسی کی عزت کو عزت ہی دی اس نے۔ رات دیر کے واپسی ہوئی اماں جان کی، وہ بہت نڈال تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر فوراً ہی لیٹ گئی اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ تہمینہ اور رخسار بھابھی کے پاس بیٹھ کر شاہان کے گھر والوں کا حال پوچھنے لگی۔ بھابھی کی آنکھیں بھی سرخ تھیں، کہنے لگی کہ جوان موت پر کیا حال ہو سکتا ہے، آمنہ خالہ کی حالت بہت خراب ہے۔ پھر بھابھی رخسار کو تکنے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رخسار بھی رونے لگی۔ تہمینہ دونوں کو چپ کرانے لگی۔ رخسار اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا بندھن ہے کہ اسے کرار ہی نہیں آ رہا۔ 8-10 دن بعد آمنہ خالہ چلی آئی۔ اجری ہوئی آ کر اماں سے کہنے لگی باجی اگر آپ سن لیتی تو شاید میرا شاہان کسی کے نصیب سے شاید زندہ ہوتا۔ اماں بھی رونے لگی، سب رونے لگے۔ آسمان زمین سب چرند پرند فضا میں شاید کسی کے جانے سے رخسار کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہے۔ اماں بھی دیکھ کر پریشان تھی کہ اچانک تہمینہ کے رشتے کی بات چلنے لگی۔ دیندار سادے سے لوگ تھے۔ اماں نے بس دیر نہیں لگائی اور 2 مہینے میں رخصتی کر دی۔ رخسار بھی مصروف ہو گئی تھی
مگر ایک خواب روز اسے پریشان کرتا تھا۔ وہ روز شاہان کو خواب میں دیکھتی تھی، بس وہ مسکراتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس نے اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ رخسار کے بھی ایک دم بہت رشتے آئے۔ اماں پریشان ہو گئی۔ بھائی جان نے کہا کہ اماں دیکھ لیں، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ رخسار کو کوئی دلچسپی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اماں نے ایک رشتہ اس کے لیے پسند کر لیا، مگر رخسار کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے چین تھی۔ رات کے 2 بجے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی اور چھت پر جا کر ٹہلنے لگی۔ آج بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ کل اس کی منگنی تھی۔ پھر دن مہینے گزرتے گئے اور شادی کے دن آ گئے۔ آمنہ خالہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اماں نے سب کے کارڈ بھیجے۔ شاہان کی باجی مشہور پارلر چلاتی تھی۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ میں رخسار کو خود تیار کروں گی۔ اماں منع ہی نہ کر سکی۔ وہ تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور پارلر میں سبھی سراہ رہے تھے۔ شاہان کی باجی ایک دم رونے لگی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ رخسار نے سوچا کہ اسے جا کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ دروازے تک ہی گئی تھی کہ ان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ کسی کو بتا رہی تھی کہ رخسار سے شاہان بہت محبت کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا، مگر رخسار کی امی نے معذرت کر لی تھی کیونکہ رخسار کی بہن نے شاہان کو پسند کیا تھا اور اپنی امی سے اظہار بھی کر دیا تھا۔ اماں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں میں رنجش نہیں چاہتی۔ رخسار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ بڑی مشکل سے قریب کی کرسی تک پہنچی اور سہارا لے کر بیٹھی۔ اس کو اپنا اور شاہان کا تعلق نظر آنے لگا۔ شاہان نے اس کی اماں کی عزت رکھ لی تھی اور ان کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا، مگر دل کا رشتہ جوڑ گیا۔ رخسار نے اپنے آپ کو سنبھالا اور شاہان کی قربانی کو دل میں رکھ لیا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گی اور اپنی ساری زندگی وقف کر دے گی۔ رخسار نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ ان کا رشتہ بہت مضبوط تھا، جو مرنے کے بعد بھی جڑا ہوا تھا۔ ایک پاک رشتہ، کسی بھی ہوس سے پاک، کسی بھی منافقت سے پاک، دور جا کر بھی نزدیک رہنے والا رشتہ، جو رشتے میں نہیں بندھا مگر قائم ہو گیا۔ مزید ایسی ہی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔